بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویلاگ نمبر 144 اور آج اس کی پہلی قسط ہے اور ہیڈنگ ہے سب ہیڈنگ، یعنی کہ غزوے میں کار فرما خدائی مقاصد اور حکمتیں، پیج 391۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں غزوہ احد یعنی انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح یاب سے ہمکنار کیا، اس کا بدلہ چکانے کے لیے دشمن کارروائی کرنا چاہ رہا ہے، بدلہ چکانا چاہ رہا ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ابو بکر تو ابو بکر ہے، نبی اکرم کا ہم سفر ہے، ابو بکر پہ ہمیں فخر ہے، وفا میں اول، سخا میں اول، اطاعت مصطفیٰ میں اول، دنیا فانی سے بے خبر ہے، ابو بکر تو ابو بکر ہے، درویش بھی سالار بھی ہے، قرآن کہے یار غار بھی ہے۔ ویلاگ نمبر 144 اور پہلی قسط غزوے میں کار فرما خدائی مقاصد اور حکمتیں۔ علامہ ابن قیم نے اس عنوان پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء نے کہا ہے کہ غزوہ احد اور اس کے اندر مسلمانوں کو پیش آنے والی ذکر میں بڑی عظیم ربانی حکمتیں اور فوائد تھے۔ مسلمانوں کو معصیت کے برے انجام اور ارتکاب نہی کی نحوست سے آگاہ کرنا، کیونکہ تیر اندازوں کو اپنے مرکز پر ڈٹے رہنے کا جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، انہوں نے اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے مرکز چھوڑ دیا تھا اور اسی وجہ سے ذکر اٹھانی پڑی تھی۔ ایک حکمت پیغمبروں کی اس سنت کا اظہار تھا کہ پہلے وہ ابتلا میں ڈالے جاتے ہیں، پھر انجام کار انہی کو کامیابی ملتی ہے، اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر انہیں ہمیشہ کامیابی حاصل ہو تو اہل ایمان کی صفوں میں وہ لوگ بھی گھس آئیں گے جو صاحب ایمان نہیں ہیں، پھر صادق و کاذب میں تمیز نہ ہو سکے گی، اور اگر ہمیشہ شکست دو چار ہوں تو ان کی بحثت کا مقصد ہی پورا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں صورتیں پیش آئیں تاکہ صادق اور کاذب میں تمیز ہو جائے، کیونکہ منافقین کا نفاق مسلمانوں سے پوشیدہ تھا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اور اہل نفاق نے اپنے قول و فعل کا اظہار کیا تو اشارہ صراحت میں بدل گیا اور مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کے دشمن موجود ہیں، اس لیے مسلمان ان سے نپٹنے کے لیے مستعد اور ان کی طرف سے محتاط ہو گئے۔ ناظرین، ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بعض مقامات پر مدد کی آمد میں تاخیر سے خاکساری پیدا ہوتی ہے اور نفس کا غرور ٹوٹتا ہے، چنانچہ جب اہل ایمان ابتلا سے دوچار ہوئے تو انہوں نے صبر سے کام لیا، البتہ منافقین میں آہوزاری مچ گئی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی، لہذا ابتلاء و محن کے بھی کچھ اسباب مقرر فرما رکھے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے ان درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ شہادت اولیاء کرام کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے، لہٰذا یہ مرتبہ ان کے لیے مہیا فرما دیا گیا۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، یعنی اللہ کی ذات اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھی، لہٰذا ان کے لیے اس کے اسباب بھی فراہم کر دیے، یعنی کفر و ظلم اور اولیاء اللہ کی ایذا رسانی میں حد سے بڑی ہوئی سرکشی، پھر ان کے اسی عمل کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک و صاف کر
دینا اور کافروں کو یعنی کافرین کو ہلاک و برباد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے عود کے بعد کی فوجی مہمات. تیرا رتبہ ہے سب میں جدا فاطمہ، تو ہے شہزادی مصطفیٰ فاطمہ، وہ دھنی ہے مقدر کا رب کی قسم، آپ کے در کا جو ہے گدا فاطمہ.